یہ دلی کے ایک پر رونق بازار کا قصہ ہے کہ ہر دن کی طرح اس دن بھی دکانوں سے حاکم اور محکوم اجر و مزدور بچے بوڑھے دکانوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے۔ یہ اچانک سے بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانوں کی نگاہیں ان جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بن سنور کر اپنے بالا خانوں میں عیاش امیر زادوں کو دادے عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بھڑکیلے کپڑے پہن کر گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور انہی کی طرف دیکھتے رہ گئے، لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہیں تھی۔ وہ تو اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہونے جا رہی تھی۔ آج رات انہوں نے پازیبیں پہن کر وہاں دھڑک دھڑک کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکار مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کرنا چاہتی تھیں۔ مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بے پردہ بیویاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچرنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں ان کا کیا مذہب ہے، اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سنور کر اور بے پردہ ہو کر تو نہ گھوم رہی ہوتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب ہی نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ مان لیا کہ یہ بد عمل اور بدکار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر پڑے گا، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا الٹا خود بدنام ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، میں تو یہ فرضیہ ادا کر کے ہی رہوں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ ہوا یوں کہ آپ تبلیغ حق کا عزم صادق دل میں لے کر اپنے گھر سے تشریف لائے، درویشانہ لباس پہنا اور تن تنہا نائکا کے حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی کہ اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ لڑکیوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا۔ پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی دھاپ پر دھڑک رہے ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی پرواہ کیے بغیر اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر پہ نوا پڑی، اس پر غیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں یہ گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت ولی اللہ کا پوتا اور حضرت شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا ہی جرأت مند اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا انسان ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر کے دوران بھی نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، ولیوس اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریر کی جہاد کی قیادت کی۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے اجد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گادی نشین بن کر بڑے صغیر کے پیر برسوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے
करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लेता और हजारों एकड़ अराजी खरीद कर बड़े बड़े जागीरों का मालिक बन जाता, मगर इस्लाम हिंद का सच्चा हमदर्द और वली खैर ख्वार जब अपने हम असर पीरों को देखता कि वो मुसलमान तवाइफों को बेहयाई से रोकने की बजाय इनके दीदार से आंखें ठंडी करते से नजर आने लगती हैं, तो उनकी गैरत ईमानी जोश बाती लगती है। वो मिंबर पर खड़े होकर ऐलान उन पर तनकीद करता है। चनाच एक बहन आई जो अपनी नशिस्त से एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हुई बड़ी अदब से अर्ज करने लगी, हजरत आपने हम सयाहकारों के पास आने की जहमत की, अपना पैगाम भेज दिया होता हम आपके पास हाजिर हो जाते। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग सुनाया है, आज जरा कुछ मैं सुनाऊं? फरमाया, जी हाँ सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर उन्होंने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारनी और ढोलकियां बंद करने को कहा। बात सुनने का हुक्म दे दिया। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरत-उत-तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर पुरसोज थी कि तवाइफों के होश ठिकाने आ गए, वो बेखौफ हो गईं। उसके बाद आपने आयत मुबारका का दिल नशी रवां दवां तर्जमा करके खिताब शुरू किया। उनका ये खिताब न था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस अल्हाम ज़बानी का करिश्मा था जो शाह साहिब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। कलम करदास में ये सकत नहीं कि रूहानी खिताब को अल्फाज का जामा पहना सके, अलबत्ता आलम तसव्वुर उसकी इतनी निशानदही कर सकता है कि आपने कुरान मजीद की आयत मुबारका से कायनात पर इंसान की बरतरी और बुजुर्गी इस अंदाज से बयान की कि इंसानी मखलूक अपने आप को मलायक मुकर्रबीन से अफसल ख्याल करने लगे। कुरान करीम में हजरत इंसान की बुजुर्गी और फजीलत बयान की गई है कि हमने आदम की औलाद को इज्जत दी, इन्हें खुशकी और तरी में सवारी दी, हमने इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी कि बाकी मखलूक हाथों और पाँव पे मुंह से चरते झुकते खाते पीते हैं और अकल से बिल्कुल खाली हैं, जबकि इंसान अपने पाँव पर सीधा चलता, जबकि हाथ से खाता है, खुशकी में ज़मीनी सवारियों पर सफ़र करता है, दरियाओं और समंदरों में कश्तियों पर बैठकर समंदर के ताज़ा और लजीज गोश्त हासिल करता है, उसे गदागर मोती और हीरे निकालता है और मलाइका कराम बावजूद इबादत मकरूमून होने के ठंडे और शीरीं मशरूबात, नरमो गरम मबलूसात, फलों की लज्जतों और फलों के रंगों से महरूम है। ये हजरत इंसानी है जिसे अल्लाह ने एहसन तकवीन का शाहकार बनाया और उसे ऐसी शक्लो सूरत ता की कि चाँद और सूरज उससे तशबीहा देना ऐसे ही है जैसे सूरज को चराग दिखाना। अली करीम ने उसे अपने हाथों से तख्लीक करके मसजूद मलाइका बनाया, उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों का वारिस बनाया। फरिश्तों ने अर्ज की थी कि अल्लाह, इबादत हम भी करते हैं और इंसानों से ज्यादा करते हैं, मगर वो हर तरह की लज्जतों से दुनिया में ही लुत्फ अंदोज हैं, जबकि हम बीवियों की चाहत, बच्चों की मोहब्बत, फलों की मिठास और फूलों की खुशबू से महरूम हैं। अल्लाह, हम तेरी तकदीर पर राजी हैं, अलबत्ता हमें आखिरत में इन नेमतों से बहर फरमा देना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं इस मखलूक को जिसे कुन कहकर पैदा फरमाया उस मखलूक के बराबर कर दूं, जिसे मैंने हाथ से बनाया। जब तवाइफों ने शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस महफूम वाले बयान को सुना तो उन पर नजर तारी हो गई, रोते रोते उनकी हिचकियां बंद हो गईं। उन्हें यकीन आ गया कि जिस तरह आलिम अज़ल से रहम मादर में आना बरहक ठहरा और रहने वादर से दुनिया में आना बरहक साबित हुआ, उसी तरह दुनिया से कब्र में जाना भी बरहक है, वहाँ से अल्लाह के दरबार में पेश होना भी बरहक है। ये हकाइक किसी ना मानने से झुटलाए नहीं जा सकते, क्योंकि इन हकीकतों पर ईमान न रखने वाले भी इसी अमल से माँ के पेट से आए हैं जिस तरह ईमान वाले आए हैं, और इसी तरह पैदा हुए हैं जिस तरह अहले ईमान वाले पैदा होते हैं, और उसी तरह मरेंगे जिस तरह अहले ईमान वाले मरते हैं, और बिला आखिर कब्रों से उठकर इसी जगह पेश होंगे जहाँ अहले ईमान पेश होंगे। वह कोई इस हकीकत पर ईमान रखे या ना रखे, हर हाल में होना ऐसा ही है। हज़रत शाह साहिब ने जब उनकी आंखों में आंसू की झड़ियां देखी तो उन्होंने अपने वाज का रुख तो तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी माफ़ी तलब कर ले तो अल्लाह ताला बड़े हौसले वाला है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उससे तो अपने गुनाहगार और सियाहकार बंदों की तौबा से इतनी खुशी होती है कि जिस तरह कोई मुसाफिर अपनी ऊँटनी पर सवार सैकड़ों मील लंबे रेगिस्तान में सफ़र शुरू कर दे।
جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو وہ اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا جائے، ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، تھک ہار کر اپنی آپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر مایوس ہو جائے اور لیٹ جائے۔ چرستے ہوئے ریگستان میں مرنے سے درخت کے نیچے مرنا بہتر ہے۔ اسی حال میں پھر وہ جا کے اور اپنے سامان اور اونٹنی کو اپنے پاس موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ واہ میرے اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، یعنی الٹا کہہ بیٹھے۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کئی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی مرد یا عورت گناہوں کی سچی توبہ طلب کرے۔ وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کرے، آئندہ اس طرح کے گناہ سے تا حیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الغرض آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو، آنکھوں سے آنسو تھم گئے، وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونچھنے لگیں۔ اسی ذریعے شہر والوں کو اس بحث کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر آواز سننے لگے۔ تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بادشاہ صاحب نے افت باب کی زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس ملنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واز نے برائی کے اس طوفان کے آگے باندھ دیا اور غلط راہ میں چلنے والوں کو یوں صراط مستقیم پر گامزن کیا کہ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت دی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی کہ یا اللہ، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں گری پڑی ہے، آج تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، انہیں آبرو مند بتاتے تو تیرے آگے پیچھے مشکل نہیں، مگر مجھ پر کسی کا زور نہیں، میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما اور انہیں نیک بندوں میں شامل عطا فرما۔ ادھر سعید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیا اور زیادہ عمر والیوں نے گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی وہ زندگی بہتر تھی، لباس پہنا کرتی تھی، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں چکی پر بیٹھی اس نے پستے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ کہنے لگی کہ مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہیں آیا جتنا کہ ہاتھوں کی چھالوں کی اس ٹھنڈک میں۔ اللہ تعالی ہمیں قلب و سلیم عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے دور فرمائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔